شاہین اس لفظ کو ڈاکٹر سر علامہ اقبال نے جلا بخشی اپنے علم اور ادب کے ذریعے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے کرناٹک میں شاہین اس نام کو تعلیمی میدان میں جلا بخشنے کا کام جس نے کیا، وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عبدالقدیر صاحب کی، شاہین کے جو روح رواں ہے، اور شاہین جنہوں نے صرف بیدر میں نہیں بلکہ بیرون ریاست میں، مہاراشٹر میں اور ملک کے باہر بھی جس کا نام ہوا ہے اور تعلیمی میدان کا ایک آئیکن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج سرکار ایکسپریس کو یہ موقع میسر ہوا ہے کہ وہ عبدالقدیر صاحب سے بات کر سکے۔ میں سب سے پہلے قدیر صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں آج اس موقع پر جاننا چاہ رہا ہوں اور ہمارے ویورز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگ آپ کو یوٹیوب پر بیدر میں دیگر پروگراموں میں دیکھتے ہیں، آج آپ بیڑ آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا بیڑ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تعلیمی بیداری کاروان دلی سے نکلا ہے اور وہ انڈیا بھر میں گھوم رہا ہے، اور آج اس کا پڑاؤ بیڑ میں تھا۔ میں اس کاروان کا حصے کے طور پہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور 2 سال سے میری خواہش تھی، 1000 کوششوں کے باوجود بھی موقع نہیں ملا۔ ویسے ہمارا برانچ بیڑ میں نہایت ہی کامیابی سے چل رہا ہے اور اس کی بھی مجھے وزٹ کا موقع ملا۔ یہ دونوں اہم کام تھے جس کی وجہ سے میں آج بیڑ میں ہوں، اور بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ بیڑ میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شاہین کا نام سب لوگ سنتے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہیں گے آپ کے منہ سے کہ بھئی شاہین کیا ہے اور شاہین کیوں قائم کی گئی اور اس کا کیا مقصد ہے؟ نام سے متعلق تو یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی کے انڈر میں ہمارا یہ اسکول شروع ہوا تھا 33 سال پہلے، صرف 11 بچوں کے ساتھ۔ جب سوسائٹی کا نام، ٹرسٹ کا نام علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی ذہن میں آیا تو فوراً فطرتاً ذہن میں بات آئی کہ اسکول کا نام شاہین ہوگا۔ یہ اوریجنل شاہین ہے، یا خالصتاً علامہ اقبال کا شاہین ہے، اور بیدر میں ضرورت محسوس ہوئی تھی ایک اچھے اسکول کی، تو ہم جو ہے صرف 11 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں 1989 1 دسمبر کو، یعنی 33 سال آج الحمدللہ تقریباً 15-20 دن بھی ہوئے شاہین اسٹوڈنٹس کی خدمت کر رہا، اور اب فی الحال 20,000 اسٹوڈنٹس شاہین کے بینیفٹ لے رہے ہیں۔ خالصتاً بیدر میں قریب 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہاسٹل میں 4,300 اسٹوڈنٹس انڈیا بھر کے بوائز اینڈ گرلز، غریب امیر ہندو مسلم بینیفٹ لے رہے ہیں۔ جی، ہم اس موقع پر جاننا چاہیں گے، شاہین بیدر کا نام ہے ماشاءاللہ، اور شاہین کی پرواز اب بیدر سے لے کے اب کہاں، کن کن اسٹیٹس میں، کن کن ریاستوں میں ہو رہی ہے؟ شاہین کرناٹکا کے بعد سب سے زیادہ الحمدللہ مہاراشٹرا میں اس کا ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک یہاں پر عجیب و غریب کلچر ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ کلاسز کے نام سے فزکس کے لیے الگ، کیمسٹری کے لیے الگ، بایولوجی کے الگ، ایک بھیڑ ہے جو دن بھر گھومتے پھرتے رہتی ہے، جس کا اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور شاہین اس کا ایک الٹرنیٹ، ایک متبادل پیش کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایک ہی مقام پر ایک پاک و صاف ماحول میں تمام ڈسٹریکشن سے فری، بالکل کوئی ایجوکیشن فری، موبائل فری، آٹو موبائل فری، ٹیوشن فری ایک کلچر ہم دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے لیے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں خاص طور پہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اسی طرح بہار، یو پی، جھارکھنڈ، تلنگانہ، اس طرح سے 7 ریاستوں میں اب ہمارے 43 سینٹرز کام کر رہے ہیں، اور اس کی شدید ضرورت ہے۔ یہ کلچر، یہ ڈسپلین، یہ سسٹم جو ہے ہم اس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ شاہین ایک کلچر کا نام، ڈسپلین کا نام ہے، اس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں، اور انڈیا بھر کے بچوں کو اس کا فائدہ ہو، ہر بڑے شہر میں یہ کلچر پھیلے، اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ جی، لیکن میں آپ سے سوال کروں گا کہ بہت سے کلاسز ہیں، ہر آئے دن نیا انسٹیٹیوٹ کھلتا ہے، وہ اپنے مقاصد اور اپنے جو ہے گولز پبلک کے سامنے رکھتے ہیں، اور لوگ ان سے جو ہے تو جڑتے بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ لوگ اتنے سارے کلاسز کو چھوڑ کر شاہین کے پاس کیوں آئے؟ شاہین کے پاس ایسی کیا خاص بات ہے؟ جیسے کہ میں ابھی ذکر کیا، شاہین صرف ایک کوچنگ سینٹر، ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ شاہین ایک سسٹم کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، ایک ڈسپلین کا نام ہے، جہاں پر نسل بنتی ہے،
نسل کو ایک پاک و صاف ماحول دینا اور ایک طرز زندگی دینا، ایک سوچ دینا، ان کو تمام برائیوں سے دور رکھنے میں شاہین الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ماں باپ جو ہے صرف ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے فرد بنانے کے لیے بھی شاہین کو پریفر کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے. خوشحال زندگی کے لیے ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ہارڈ ورکر، سنسیئر، ڈسپلینڈ اور اللہ سے ڈرنے والا، ماں باپ کی عزت کرنے والا، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا ہر ایک کو بننا ضروری ہے. اور یہ ماحول شاہین میں ہے اور اس کے لیے لوگ زیادہ تر شاہین کو پریفر کر رہے ہیں. جی، چونکہ ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے، شاہین سے اب تک، شاہین بیدر سے اور جتنے آپ کے ادارے جہاں پر چل رہے ہیں شاہین نام سے، تو اب تک کل کتنے ڈاکٹرس آپ سماج کو دے سکے؟ 2300 کے قریب اب تک ہم اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ کالجز میں گورنمنٹ فری سیٹ دلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اب تک الحمدللہ 800 کے اوپر ڈاکٹر MBBS مکمل کر لیے ہیں. اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور ایک کیلکولیشن کے مطابق انڈیا کے 1% سیٹ، گورنمنٹ فری سیٹ 1% سیٹ شاہین کے اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں. اور کرناٹکا اسٹیٹ کے 10% گورنمنٹ فری سیٹ شاہین کے بچوں کو مل رہے ہیں. اور ہم جو ہے ایک نوبل پروفیشن سے اس جنریشن کو جوڑنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں. اور صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے، اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے، اچھے سائنٹسٹ کی، اچھے انجینئرس کی ضرورت ہے جو حق ادا کر سکیں، اپنے پیشے کا حق ادا کر سکیں. اس کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. ہمارا یہ جو بیڑ ضلع ہے، ظاہری بات ہے ریلوے سے یا ابھی تک ریلوے سے یا ایئر سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اس بیڑ ضلع میں آ کے، بیڑ شہر میں آ کے آپ کو شاہین کھولنے کا کیوں کر ارادہ ہوا؟ دیکھیے، بیڑ سے، مہاراشٹر سے بچے ہمارے پاس شاہین کو بیدر آتے تھے اور لگتا تھا کہ وہ اتنی دور سے آتے ہیں، تو میرا خیال ہوا کہ ہر طرف سے بچے بیدر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیدر کا کلچر اور ڈسپلن یہ انڈیا بھر میں پھیل جائے جہاں جہاں ضرورت ہے. بلکہ ہر بڑے شہر میں ایک اچھا ادارہ جہاں پہ بچوں کو محنتی بنایا جائے، ان کو ڈسٹریکشن سے بچایا جائے، ایک ایسا ہونا چاہیے. ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک کو شاہین جیسے 500 انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. خاص طور پر ریزیڈینشیل اسکول کی آج ضرورت بڑھ گئی ہے، اہمیت بڑھ گئی ہے. 9 سے 12 تک اچھے ماحول کے، ڈسپلین کے، جہاں پہ ایک صحیح طرز زندگی بچوں کو ملتی ہے، ایسے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. اس کے قیام کے لیے ہم کوشاں ہیں. الحمدللہ 10-12 بڑے ریزیڈینشیل اسکول اب شروع ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ بیڑ میں بھی ایک ریزیڈینشیل اسکول ہو جہاں سے 9 سے 12 تک بچوں کو محنتی بنایا جائے، ان کو فیوچر کے لیے تیار کیا جائے، نسل کو بنایا جائے اور یہ نسل کی حفاظت ہو، ساتھ ہی ساتھ تہذیب کی بھی حفاظت ہو. اس سلسلے میں ہم بیڑ سے زیادہ امید رکھیں. یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی اچھی محنت ہے، انہوں نے بہترین ماحول دیا جا رہا ہے، ڈسٹریکشن فری ماحول یہاں بن چکا ہے اور یہاں سے بڑی امید ہم کو وابستہ ہے. جی، تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا بیڑ میں شاہین شروع ہو کر، تو یہ شروعات کو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس شروعات کو؟ دیکھیے، 2 لاک ڈاؤن کے باوجود بھی سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے، چل رہا ہے. جبکہ پرانے ادارے بھی جو ہے اپنے آپ کو چالو نہیں رکھ سکے، جاری نہیں رکھ سکے خدمات کو. الحمدللہ یہ چل رہا ہے اور اسی دوران ہم 3 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ فری سیٹ دلانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور آئندہ یہ بڑھتا جائے گا. ایک بڑی تعداد انشاءاللہ نیٹ میں سکسیس ہوگی اور اس سے بڑی امیدیں ہم کو وابستہ ہیں. بیڑ میں جو آپ کی ٹیم ہے، جو آپ کے یہاں پر نمائندے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ بتائیے. دیکھیے، اس کے لیے جو میں لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا، جناب عقیل صاحب، ان پہ مجھے پورا بھروسہ، اعتماد تھا. لیکن اب یہاں آ کر دیکھ رہا ہوں تو یہ لوگوں کا جذبہ، یہ ان کا سسٹم، ان کا جو تعلق شاہین سے، اسٹوڈنٹ سے اور سسٹم سے جڑا ہوا ہے، اس سے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے اور زیادہ اطمینان ہوگا کہ ہاں ہم یہاں صحیح ہاتھوں میں جو ہے ہمارا سینٹر ہے. اور بیڑ کے لوگ جو اپنے پیاری اپنا قیمتی اثاثہ، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو شاہین کے یہاں کی ٹیم کے حوالے کیے ہیں،
مجھے امید ہے کہ وہ ان کے بھروسے کو یہ پورا کر پائیں گے اور انشاءاللہ ایک ٹرینڈ بنے گا. اور جیسا کہ میں کہتا ہوں ایک انسٹیٹیوشن سے ایک علاقے میں تبدیلی آ سکتی ہے, ایک انسٹیٹیوشن ایک علاقے میں ایک ریجن کی فضا کو بدل سکتا ہے, اور ہم اس انسٹیٹیوشن سے یہ اب امید کر رہے ہیں. چونکہ آپ تعلیمی کارواں کے اس کاروان میں مہاراشٹر گھوم رہے ہیں, مہاراشٹر باہر بھی گھوم رہے ہیں, کئی اضلاع آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دوسرے اضلاع بھی دیکھیں, وہاں کے تعلیمی حالات دیکھیں. بیڑ ضلع میں آپ آج صبح سے مختلف پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. دوسرے اضلاع میں اور بیڑ میں تعلیم کو لے کر کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر ایک مل جل کر کے کام کرنے کی عادت جو میں محسوس ہے لوگوں میں, یہ میں محسوس کرا, اور یقیناً بیڑ والوں کا سپورٹ جو ہے یہاں کے ہمارے سینٹر کو غیر معمولی مل رہا ہے. اور کچھ لوگ اپنے طور پہ بڑے اچھے کام, اجتماعی کام بھی کر رہے ہیں, فلاح کے کام کر رہے ہیں. یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور بلکہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. یہاں کے لوگوں کے جو سروسز ہیں, خدمات ہیں, اس سے انشاءاللہ میں بھی کچھ بینیفٹ لوں گا. بیدر میں بھی ہم کچھ اور ایکسپینشن کریں گے اپنے سروسز کو, اور بیڑ سے ہم کو امید بڑھتے جا رہی ہے. یہاں پہ مختلف تنظیمیں سماجی کام کر رہے ہیں, اور ان کا سپورٹ شاہین کو ہے, شاہین کے سسٹم کو ہے. انشاءاللہ ان کے سپورٹ کے ذریعے اور مزید بہتر کام ہم دینے کی امید کر رہے ہیں. جی, اس موقع پر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو طالب علم 10th پاس ہونے کے بعد فائنینشیلی کمزور ہے لیکن شاہین میں پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا اسکیم ہے؟ دیکھیے ہم اپنے 20% اسٹوڈنٹ کو موقع دیتے ہیں جو اپنے فائنینشلی کمزور ہیں. ویسے ایک اسکیم ہم جو ہے جسٹ یہ لاک ڈاؤن کے بعد, فرسٹ لاک ڈاؤن کے بعد انٹروڈیوس کری تھی, اس کا نام ہے کیئرس, کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹورڈز ایجوکیشنل سروسز. یہ جو ہے اسکیم ہے وہ یہ کہ ایک مسجد کے علاقے کے لوگ وہاں کے ایک بچے کو چنیں, غریب اور مستحق بچے کو چنیں, ذہین بچے کو چنیں, اور وہاں کے مقامی لوگ 40% فیس ہماری جو ہے وہ جمع کر کے دیں, تو 60% فیس شاہین کم کرے گا. یہ ہم پورے ہندوستان بھر کے لوگوں کے لیے اعلان کیے تھے. 100-150 بچے بیدر آئے. یہی اسکیم یہاں پر بیڑ میں بھی جو ہے انشاءاللہ یہ اسکیم کام کرے گی. آنے والے سال مسجد کے علاقے کے لوگ, مسجد کے ذمہ دار یا اس علاقے کے لوگ مل کر بچے کو ڈھونڈیں اور 40% کلیکشن کریں, کیونکہ عوام کا کنٹریبیوشن, سماج کا کنٹریبیوشن, معاشرے کا کنٹریبیوشن بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ اگر شروع ہو جائے, سماج جڑ جائے اداروں کے ساتھ, معاشرہ جڑ جائے, تو بڑا انقلاب آ سکتا ہے. یہ اسکیم ہم خاص طور پہ بیڑ کے لوگوں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگے بڑھیے, اپنی اولاد کے ساتھ ایک غریب بچے کے لیے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن کیجیے. انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کی اولاد کے لیے اللہ دے گا. اس موقع پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح سپر 30 یا رحمانی 30 اسپیشل بیچز جو ہے تو چلے ہیں, کامیاب بھی ہوئے ہیں, اس طرح سے شاہین کا کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ ہے کیا ابھی فیوچر میں؟ دیکھیے فیوچر میں ہو سکتا ہے ہم غور کریں گے اس پہ, یہ اچھا ہے, نتھنگ رانگ ان دیٹ. لیکن اب شاہین جو ہے صرف کریم کو سلیکٹ کرنے کے پیچھے اپنا وقت نہیں لگانا چاہتا. 6 مہینے 8 مہینے بچوں کے سلیکشن میں لگا دیں اور پھر وہ بچوں کو پڑھائیں, اس میں سے 30-40% رزلٹ لا کر بہت اچھا رزلٹ ہے بولتے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم کمزور سے کمزور بچے کو لے کر امپروو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو سکسیس ریٹ آج ہے, کوئی سوال کرے تھے صبح میں, اور 15% سکسیس ریٹ ہے ہمارا, جو ہم ہر بچے کو موقع دیتے ہیں, کمزور سے کمزور بچوں کو لیتے ہیں, اور کمزور بچوں کے لیے خصوصی ایک پروگرام بنائے ہیں. ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس. کمزور بچے جن کی بیسک کمزور ہے تو ان کے لیے ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا نام ہے AICU, اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ. وہاں پہ بچے کو ان کی میتھمیٹکس اور لینگویج کو امپروو کرتے ہیں. ویسے بچے جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے, ورکشاپ میں کام کرتے تھے, ان کو لے کر ہم امپروو کر کے ان کو انجینئر بنایا ہیں, ڈاکٹر بنایا ہیں, اور ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر کی حیثیت سے وہ مینجمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. ڈراپ آؤٹ کے لیے بھی ہے, کمزور سے کمزور بچوں کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے AICU کے ذریعے حافظوں کے لیے بھی ہم خدمت کر رہے ہیں. ہندوستان بھر کے حافظوں کے لیے ہم ایک پروگرام اناؤنس کیے ہیں, اس کا نام ہے حفظ القرآن پلس. یہ 12 سال پہلے شروع ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ بچے جو کبھی اسکول وغیرہ نہیں گئے تھے, صرف حافظ ہیں, ان کو ہم AICU میں امپروو کر کے پھر ریگولر کلاس میں ان کے ساتھ ان کی عمر کے حساب سے 9th یا 10th میں بٹھاتے ہیں,
10th 11th 12th پاس کرا کے ان کو گریجویشن کے قابل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایسے اب تک 25 سے زائد حفاظ جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے وہ MBBS کورس کر رہے ہیں. حفظ القرآن پلس کے سلسلے میں تمام ناظرین سے خصوصی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ حفاظ تک یہ بات پہنچائیے. اور یہ حفاظ جو ہے یقیناً ذہین ہوتے ہیں, یہ محنتی ہوتے ہیں, یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے. یہ تراشے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے, کئی سالوں سے میں بھی سنتا ہوں, ان کو ٹیلر بھی بنا دو تاکہ مسجد کے کمرے میں یہ ٹیلرنگ کر کے اپنا روزگار پورا کریں گے. یہ سراسر ناانصافی ہے ان کے ساتھ. میرا ماننا ہے حافظ ہے تو IAS بنا دو, حافظ ہے تو IPS بنا دو, ڈاکٹر انجینئر بنا دو. وہ کچھ نہیں بن سکا تو مینیجر, ڈائریکٹر, ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کا, آفس کا, انسٹیٹیوشن کا بن جائے گا اور یہ بدلے گا تو دنیا کو بدل کے رکھ دے گا. جی, چونکہ جنوری کا مہینہ ہے, فروری کے بعد مارچ میں امتحانات ہونے والے ہیں. جو بچے 10ویں جماعت میں 10ویں کلاس میں ہیں وہ 10ویں پاس ہو کے اب 11th میں آنے والے ہیں. تو اب جو بچے 11th کے لیے نیٹ کی تیاری کے لیے آنے والے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیے, جو بچے نیٹ کی تیاری کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ تاخیر نہ کریں, کیونکہ شاہین میں ابتدا میں مہینہ 2 مہینے ان کی بیسک بنائی جاتی ہے. ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو امپروو کیا جاتا ہے. خاص طور پہ میتھمیٹکس, سائنس کرنا چاہتے ہیں تو میتھمیٹکس کی بنیادیں ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارا ماننا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کی میتھس اور انگلش ٹھیک ہے وہ فزکس مینیج کر لے سکتا ہے, اور جس کی انگلش ٹھیک ہے وہ بایولوجی مینیج کر سکتا ہے, لیکن بغیر کیمسٹری کے بیسک کے کیمسٹری مینیج نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور بغیر میتھمیٹکس کی بیسک کے میتھمیٹکس سمجھ نہیں سکتا. تو شاہین میں پہلے مرحلے میں ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی کیمسٹری اور میتھس کی بنیادیں ٹھیک کر کے پھر ان کے ریگولر کلاسز شروع کرتے ہیں. تو تاخیر نہ کریں, فوری ایڈمیشن لیں فاؤنڈیشن کورس میں جہاں پہ ان کی یہ بنیادیں ٹھیک کی جاتی ہیں. اور ارادہ رکھیں یہ ٹیوشن کے لیے 3-4 جگہ گھومنا پھرنا وہ جو ہے یقیناً نقصان دہ ہے. ایک مقام پر ڈسٹریکشن فری مقام پر پڑھیں, شاہین کو اپروچ کریں. اور اسکالرشپ کے لیے ہم ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں, لیتے ہیں. اگر وہ اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ میں سلیکشن ہو جائیں تو ان کے لیے مزید اسکالرشپ ملے گی. لیکن کسی بھی بچے کو جو پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے ہم شاہین میں موقع دیتے ہیں. انڈیا بھر کے ڈراپ آؤٹ کو بھی لے کر ہم کوششیں کر رہے ہیں. جو بھی ادھر میں سسٹم چل رہا ہے وہ ایز اٹ از ناندیڑ میں انشاءاللہ بہت جلد امپلیمنٹ ہو جائے گا. جی, شاہین کا نام سب لوگ سنتے ہیں, آپ کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں. آج بیڑ ضلع کے سرزمین کو آپ میسر ہوئے, آپ نے یہاں پر پروگرامس اٹینڈ کیے, لوگوں سے ملے ہیں آپ. تو اب یہاں کے پیرنٹس کو خاص طور پر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی, میں آج پیرنٹس کی میٹنگ میں یہاں ذکر کرا. دیکھیے, یہ قیمتی اثاثہ ہے. اولاد اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی عظیم نعمت ہے, اس کی ہم کو قدر کرنا ہے. ماں باپ بڑی خواہش رکھتے ہیں میری اولاد جو ہے ایڈمنسٹریٹر بن جائے, ڈائریکٹر بن جائے, بہترین سرجن بن جائے, ایک بڑا ہاسپٹل کا جو ہے ایڈمنسٹریٹر بن جائے. ٹھیک ہے, ضرور یہ خواہش ہونا چاہیے. میں خاص طور پہ پیرنٹ سے ہر جگہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, ضرور یہ خواہش رکھیے. ساتھ میں یہ خواہش دل میں دبائیے مت, وہ یہ کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. یہ خواہش بھی ضرور رکھیے. اگر یہ ہو جائے تو ڈاکٹر انجینئر بھی بن جائیں گے, اولاد بھی بن جائے گی, ماں باپ اور ہم ایڈمنسٹریٹرس, مینجمنٹ اور ان کو دیکھ کر خوش ہونے والوں کے لیے بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اچھے کام کو دیکھنا, خوش ہونا, خوشی کا اظہار کرنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے. تو میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر انجینئر بھی بنائیے اور یہ ہے وہ نجات کا بھی ذریعہ بنے, اس کی بھی خواہش ضرور رکھنا چاہیے. تو ویورس, یہ ہیں عبدالقدیر صاحب, شاہین کے روح رواں, اور آج انہوں نے سرکار ایکسپریس سے بات کی. اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.